الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 32 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ حضرات، شرعی احکامات کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو، ہر ایک دوسرے کی جان کی بقا اور تحفظ کے لیے معین و مددگار ثابت ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی صفات قتل و غارت گری، عناد و حد درمی، تکبر و گھمنڈ پایا جاتا تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو ان تمام بری خصلتوں سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی تھی۔ قتل ناحق سے جو مفاسد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے پیش نظر کسی انسان کو قتل کرنے سے باز رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ من اجل ذلک آیت کے اس ٹکڑے کا مفہوم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، یعنی بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تلمود میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے کہ جس نے اسرائیل کی ایک جان کو ہلاک کیا، کتاب اللہ کی نگاہ میں اس نے گویا ساری دنیا کو ہلاک کیا۔ قابیل کے قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنو اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور عزت ہے۔ یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسلام کی یہ تعلیمات اور اصول ہمیشہ کے لیے ہیں۔ سلیمان بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل کے لیے تھی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنو اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ حضرات، جس طرح ایک نفس کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اسی طرح ایک انسان کو ظلم و ستم سے بچانا اور ایک ظالم و قاتل سے پوری طرح کسی نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے عمل سے پوری انسانیت کو بچایا۔ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں اور دلائل لے کر آئے، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے کا رہا ہے۔ اے نبی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ زمین میں بدعملی کے ذریعے حد سے زیادہ گزر گئے ہیں۔ آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اسی پر توکل کریں اور دینی کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ظلم و ستم جیسی بری خصلت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔